دوستو، اس دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ آج کل پوری دنیا میں ریسرچ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ بلکہ بہت تھوڑے لوگ دنیا میں کامیاب کیوں ہیں اور دنیا میں اکثر لوگ ناکام کیوں ہیں۔ تو اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو سنا اور اس پہ سوچا اور اپنی زندگی کا ڈائریکشن چینج کر دیا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کہتے ہیں ایک بار حاتم طائی جیسے سخی نے 40 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اس کہانی سے میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا کہ حاتم طائی سے شروع کر کے ایلون مسک پہ ختم کروں گا کہ وہ کون سی واحد خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اگر وہ واحد ایک خوبی نہ ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک کھانا بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے لیکن اس میں صرف نمک کی کمی ہے تو کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا؟ بالکل بھی نہیں آئے گا۔ ایسے اگر آپ میں بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن آپ کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے تو وہ واحد جو کمی ہوگی وہ آج اس ویڈیو سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی نے 40 اونٹ ذبح کیے اور پورا علاقہ اس کے حجرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت حاتم طائی کو کسی کام کے سلسلے میں کسی ضرورت کے بارے میں صحرا کی طرف جانا پڑا۔ صحرا میں وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص لکڑیاں جمع کر رہا ہے، تو اس نے حاتم طائی نے اس سے پوچھا کہ آج تو پورا علاقہ حاتم طائی کے حجرے میں جا رہا ہے اور 40 اونٹ ذبح ہوئے ہیں، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جو جواب دیا تھا وہ انسان کی کامیابی کا واحد راز ہے۔ یہ کہانی حاتم طائی نے کیوں بیان کی تھی؟ کیونکہ ایک شخص نے اس سے پوچھا تھا کہ آیا اس دنیا میں آپ سے بھی زیادہ کوئی باہمت انسان آپ نے دیکھا ہے؟ کیونکہ اتنے سخاوتیں اور اتنی صدقے و خیرات کرنا یہ بہت باہمت انسان کے کام ہوتے ہیں۔ تو حاتم طائی نے کہا تھا کہ ہاں میں نے ایک دیکھا تھا، اور یہ کہانی اس کے بارے میں حاتم طائی نے بیان کی۔ دوستو، آج کل اس دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جو ایک شعر ہے بڑا مشہور، یہ تو ممکن ہے کہ تعمیر نہ ہونے پائے ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں، پھر ہر شخص کامیاب کیوں نہیں ہے؟ دوستو، کامیابی کے لیے سب سے پہلے چیز تو محنت ہے، لیکن محنت کہاں رنگ نہیں لاتی جہاں پر ہمت ساتھ نہ دے۔ پشتو کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ زور ہسی پہ غور شی چہ ہمت ور سر عمل نشی، یعنی ایک انسان کی طاقت کے ساتھ اگر ہمت نہ ہو تو وہ خوبی تھانہ بن جاتی ہے۔ دوستو، شاہ رخ خان کا ایک بڑا بہترین انٹرویو ہے ہارڈ ورکنگ کے بارے میں، اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو سکون آرام یہ آپ کو حرام کرنا پڑے گا، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ یہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کو کمبر لگانا، یہ چیزیں وہ چیزیں ریلیکس، یہ چیزیں زندگی میں کام کبھی بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے تقریباً 40 سے 35 سال یہ محنت کی، آج بھی جب میں جاتا ہوں کسی بھی ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے، کسی بھی سین کو شارٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے آتا ہے، بلکہ میں یہ تاثر دینا چاہتا ہوں اپنے ڈائریکٹرز کو کہ میں بہت محنتی ہوں۔ اور دوستو، آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمتی انسان کامیاب ہی ہوتا ہے، لیکن جب محنت اور ہمت مل جائے نا پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو محنت کرتے ہیں وہ بہت کم عرصے کے لیے کرتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیجئے، بہت جلد چھوڑ جاتے ہیں۔ سعید انور کے اور دھونی کے، سچن ٹنڈولکر کا جو مقابلہ تھا، وہاں وہ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی ہمت اور مستقل مزاجی سے سعید انور درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے۔
دوستو ایلون مسک جو آج کل دنیا میں سب سے امیر ترین اور ایک لیجنڈ شخص ہیں، پوری دنیا اب بھی اس کی قدر کرتی ہے اور مرنے کے بعد تا قیامت اس کو یاد رکھا جائے گا۔ ایک غریب شخص اٹھا، پے پال بنایا اور ٹیسلا کارز بنائی، اور ابھی اسپیس ایکس کے ذریعے انسانی زندگی کو مارس پہ شفٹ کر رہا ہے۔ اس کے زندگی کے بارے میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت انٹرویوز اس کے دیکھے۔ حل کیا ہے؟ صرف محنت اور ہمت۔ محنت اتنی کہ وہ کہہ رہا ہے اگر ایک شخص 6 گھنٹے محنت کرے، 7 گھنٹے کرے، تو تم 20 گھنٹے کرو، 16 گھنٹے کرو، 17 گھنٹے کرو، تب جا کے تم کامیاب ہوگے۔ وہ کام جو وہ 1 سال میں کرے تم 4 مہینے میں کر لو گے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کا پہلا بھی ناکام ہوا، راکٹ جو مریخ کی طرف جا رہا تھا، دوسرا بھی، جب تیسرا بھی ناکام ہوا، وہ رو رہا تھا، اور اس ٹائم اس سے ایک انٹرویو لیا گیا کہ ابھی تم چھوڑو گے یہ اس کام کو؟ اس نے کہا نو، کبھی نہیں چھوڑوں گا، یا مر جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے بھی کامیاب ہونا ہے تو اس طرح کی محنت کرنی پڑے گی ہمیں۔ ایلون مسک کی طرح اگر ہم بننا چاہتے تو ہم روئیں گے بھی اور کام بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا تو رونے کا الگ ٹائم ہوتا ہے اور کام کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس طرح نہیں۔ رو رو کے کام کرو لیکن چھوڑو نہیں۔ کامیابی آپ کی قدم چومے گی ہر صورت، کامیابی خود آپ کے پاس آ کے فخر کرے گی۔ اور امیتابھ بچن کا وہ بڑا مشہور انٹرویو ہے کہ زندگی کے ابتدائی سالوں میں امیتابھ بچن کو بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس آئے، تو ایک سیٹ نے اس کو بلایا اور اس کو پیسے دیے، لیکن اس نے واپس کر دیے۔ دوستو، اگر مجھ میں، آپ میں اور ہم سب میں ہمت ہو اور محنت ہو، لیکن یہ 2 چیزیں آتی کب ہے؟ جب انسان میں غیرت آ جائے۔ آپ دیکھیں، کوئی پرندہ دوسرے پرندے کا محتاج نہیں ہے، کوئی شیر دوسرے شیر کا محتاج نہیں ہے، اور شرک بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ فیض احمد فیض کا بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا۔ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے، یعنی لوگوں نے، کہ دلوں سے خوف خدا گیا۔ وہ پڑی ہے روز قیامتیں کہ دلوں سے خوف جزا گیا۔ تو اگر ہم میں غیرت ہو، کیا ہو؟ غیرت، ہم صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرے اور ہمت کرے، محنت کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھ کے اور اس طرح محنت کرے، اور کسی سے نہ شرمندہ ہو، نہ کسی کی مدد حاصل کرے، ایک دن دنیا ہماری کامیابی کی مثالیں دے گی۔ دوستو، جب حاتم طائی سے پوچھا گیا کہ آپ سے بھی زیادہ باہمت انسان آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے بولا بالکل دیکھا ہے، میں نے جب 40 اونٹ ذبح کیے، 40 اونٹ، اور صحرا کی طرف میں جب گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ تم حاتم طائی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے جو بات کی ہے دوستو، اس نے حاتم طائی کو بھی حیران کر دی، اور یہ میری اور آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ اس نے کہا جو شخص اپنی محنت سے روزی کماتا ہے وہ حاتم کا احسان کبھی نہیں اٹھاتا۔ تو اگر ہم نے بھی خود کو، پورے ملک کو ایک مقام پہ لے کے جانا ہے تو ہم نے کسی کا احسان کبھی نہیں اٹھانا، بلکہ صرف اور صرف ہمت اور محنت کرنی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن اس چینل سبسکرائب کرنے سے اور ہر چیز کرنے سے میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ مجھ میں اور آپ میں غیرت اور ہمت آ جائے اور ہم محنت شروع کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔